اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا اور نہ تسبو تم گالی دو ولا تسبو اور تم گالی مت دو الذین ان کو یدعون وہ پوچھتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا. تم ان جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو جنہیں یہ مشرک لوگ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں. کذالک اسی طرح زینا یدعون من دون اللہ وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں. فیسبو پس وہ دشنام ترازی کرنے لگیں گے دشنام ترازی کرنے لگیں گے برا کہیں گے اللہ کو عدوان ظلم کرتے ہوئے بغیر علم بغیر علم کے جہالت کے باعث. تو اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے مسلمانوں تم ان جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں ورنہ وہ اپنی جہالت کے باعث ظلم کرتے ہوئے عداوت رکھتے ہوئے اللہ کو اللہ کی شان میں دشنام ترازی کرنے لگیں گے برا کہنے لگیں گے. کذالک اسی طرح زینا ہم نے مرغوب کر رکھا ہے ہم نے مزین کر دیا ہے مرغوب کر رکھا ہے لکلی ہر امتن فرقہ کے لیے ہر فرقہ اور جماعت کے لیے عملہم ان کا عمل. اسی طرح ہم نے ہر فرقہ اور جماعت کے لیے ان کا عمل مرغوب کر رکھا ہے مزین کر رکھا ہے ان کی آنکھوں میں. ثم پھر الی ربہم الی طرف ربہم اپنے رب کے پھر اپنے رب کی طرف مرجعہم مرجع لوٹنا ہے ہم ان کا پھر اپنے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہے. فَيُنَبِّئُهُمْ تو وہ آگاہ فرما دے گا ہم انہیں بما ان اعمال سے کانو وہ تھے یعملون جو کرتے. تو وہ انہیں ان اعمال کے نتائج سے آگاہ فرما دے گا جو وہ انجام دیتے تھے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اہل اسلام کی رہنمائی کیا ہدایت عطا کیا ہے. اس آیت کا پس منظر ہے کہ جب حضرت ابو طالب کی موت کا وقت آیا تو قریش نے کہا کہ ان کے پاس چلتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ وہ اپنے بھتیجوں کو منع کریں کیونکہ ہمیں ان سے حیا آتی ہے کہ ان کی موت کے بعد ہم ان کے بھتیجے کو قتل کر دیں. یہ قریش نے آپس میں مشورہ کیا تو وہ پھر لوگ کہیں گے کہ وہ اپنے بھتیجے کا دفاع کرتے تھے اور ان کے مرنے کے بعد انہوں نے ان کے بھتیجے کو قتل کر دیا. تو اس وقت پھر قریش کے بڑے سردار ابو سفیان ابو جہل نضر بن حارث امیہ بن خلف عقبہ بن ابی معیط عمر بن عاص اور اسود بن البختری انہوں نے ایک آدمی بھیج کر حضرت ابو طالب سے ملاقات کی اجازت طلب کی. جب اجازت مل گئی تو انہوں نے کہا اے ابو طالب تم ہمارے بڑے ہو اور ہمارے بڑے سردار ہو اور ہمارے سردار ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور ہمارے خداؤں کو اذیت پہنچاتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم انہیں بلا کر کہو کہ ہمارے خداؤں کا ذکر نہ کیا کریں. تو حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے یہ جو لوگ ہیں آپ کی قوم کے لوگ انصاف کی بات کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا یہ بتاؤ اگر میں ایسا کر لوں تو کیا تم مجھے
تو کیا تم ایک ایسا کلمہ دو گے؟ اگر تم وہ کلمہ پڑھ لو تو تم عرب کے مالک ہو جاؤ گے، یعنی میں تمہاری بات مان لیتا ہوں۔ میرے صحابہ بھی ان کو برا نہیں کہتے، فرمایا تو تم پھر ایک کلمہ پڑھ لینا، اگر ہم یہ کر لیں تو تم عرب کے مالک ہو جاؤ گے اور عجم سارا تمہارا باج گزار ہو جائے گا، تمہارے ماتحت ہو جائے گا۔ تو ابو جہل نے کہا ہاں تمہارے باپ کی قسم ہم تم کو ضرور وہ کلمہ دیں گے، بلکہ اس کا 10 گنا دیں گے، یعنی وہ ہم کلمہ پڑھ لیں گے اور بلکہ زیادہ 10 گنا کر لیں گے، بتاؤ وہ کلمہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو لا الہ الا اللہ، یعنی حضور نے فرمایا تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کلمہ کی طرف انہیں دعوت دی۔ تو انہوں نے اس کو پڑھنے سے انکار کر دیا، تو حضرت ابو طالب نے کہا اے بھتیجے ان سے کوئی اور بات کہو، تمہاری قوم اس کلمہ سے بدعت کی ہے، دور بات کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا جان، میرے پاس اس کے علاوہ میں ان سے اور کوئی بات نہیں کروں گا، حتیٰ کہ اگر یہ سورج کو لا کر میرے ہاتھ میں رکھ دیں، اور اگر انہوں نے سورج کو لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دیا تو تب بھی میں اس کلمہ کے سوا اور کوئی بات نہیں کروں گا، یہی کلمہ کی انہیں دعوت دوں گا۔ تو اس پر وہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے بتوں کو باز کہنے سے باز آ جائیں، برا کہنے سے باز آ جائیں، ورنہ ہم آپ کو بھی برا کہیں گے اور جو آپ کو حکم دیتا ہے اس کو بھی برا کہیں گے، یعنی آپ کی بھی اسی طرح برائی کریں گے اور آپ کے خدا کی بھی کریں گے۔ تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ امام طبری نے اپنی تفسیر میں اس کو روایت کیا اور امام ابن ابی حاتم نے بھی روایت کیا، حافظ ابن کثیر نے بھی اس واقعہ کو درج کیا۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں اسی بات کو بیان فرما دیا، کیونکہ جب کفار طرح طرح کے مسلمانوں پر اعتراض کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے، تو ظاہراً بات ہے مسلمان بھی غصے میں آ جاتے، جلال میں آ جاتے، تو اللہ تبارک تو وہ کفار کے بتوں کو برا بلا کہتے۔ تو اللہ تعالی نے اس پیش بندی کے طور پر مسلمانوں کو منع فرما دیا کہ ان کے بتوں کو برا نہ کہیں، کہ وہ تو جھوٹے خدا ہیں، وہ باطل خدا ہیں، یہ حقیقت ہے، لیکن وہ جہالت سے اور عداوت سے جو حقیقی خدا ہے، حقیقی مالک ہے اللہ رب العالمین، اس کے خلاف اپنی زبان کھولیں گے۔ تو اللہ تعالی نے پیش بندی کر دی اور ان تمام مسلمانوں کو ان کے بتوں کو برا کہنے سے منع فرما دیا۔ اب یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو سارے طبقات ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہے، مشرکین ہیں جو مکہ مکرمہ میں تھے، تو وہ بھی اللہ کی تعظیم کے لیے عمل کرتے تھے، گو کہ وہ کلمہ طیبہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کا قرب دلا دے، جس طرح سورہ زمر میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طرح وہ براہنہ طواف بھی کرتے تھے، خانہ کعبہ کی تعظیم بھی کرتے تھے، جس طرح ان میں زمانہ جاہلیت کی رسوم چلی آ رہی تھی۔ تو پھر اللہ تعالی نے یہاں کیوں فرمایا کہ وہ اللہ کو برا کہیں گے تو آپ ان کے بتوں کو برا نہ کہیں، حالانکہ وہ تعظیم بھی کرتے تھے؟ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ بھی دیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہیں گے۔ جب آپ ان کے بتوں کو گالی دیں گے، برا کہیں گے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کو گالی دیں گے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالی نے اس سے روک دیا۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالی نے اور کئی مقامات پر بھی اپنے حبیب کے ساتھ اپنی نسبت کو بیان کیا ہے، جس طرح سورۃ الفتح آیت نمبر 10،
سورۃ الفتح آیت نمبر 10، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ اس طرح فرمایا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57 میں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں تو اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیج دی۔ تو اللہ کو ایذا دینا، تکلیف پہنچانا، اور حضور کو ایذا دینا، تکلیف پہنچانا، یہ بھی ایک ہے۔ اس طرح ایک مقام پر فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 9، فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اہل ایمان کو، تو اللہ کو تو کوئی بندہ دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ کو دھوکہ دینا دراصل اس سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا، اللہ کے حبیب کو دھوکہ دینا۔ تو اللہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنا اللہ کی بیعت کرنا ہے، آپ کو ایذا دینا اللہ کو ایذا پہنچانا ہے، آپ کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینا ہے، آپ کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ تو آپ کے ساتھ ہر معاملہ گویا اللہ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے اس آیت میں فرما دیا کہ ان کے بتوں کو برا نہ کہیں، کہ اس سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہیں گے، اور حضور کو برا کہنا وہ اللہ کو برا کہنا ہے۔ اور پھر وہ جو اللہ کو نہیں مانتے تو وہ اللہ کو بھی معاذ اللہ گالی دے دیں گے، تو اللہ تعالی نے اس سے منع فرما دیا۔ اور یہ حکم قیامت تک کے لیے امت میں ہے، قیامت تک کے لیے امت میں یہ حکم ہے کہ اگر کسی بھی دشمن اسلام کی طرف سے مسلمانوں کو یہ خدشہ ہو کہ اگر ہم نے ان کے دین کی، ان کے مذہب کی، ان کے عقائد کی مذمت کی، تو یہ ہمارے عقائد کی، ہمارے دین کی، ہمارے نبی کی، ہمارے رسول کی، ہمارے خدا کی، اللہ کی تصدیق کریں گے، برا کہیں گے، تو پھر ان کے دین کو، ان کے شعائر کو برا نہ کہیں، ان کے دین کو، ان کے شعائر کو برا نہ کہیں، ان کی عبادت گاہوں کو برا نہ کہیں۔ تو یہ اللہ تعالی نے برائی کو روکنے کا ایک راستہ بھی بتا دیا، اور برائی کے آگے پیش بندی اس کے سامنے بند بھی باندھ دیا۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا ہے كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح ہم نے ہر فرقہ کے لیے ان کا عمل مزین کر دیا ہے، یعنی جو اطاعت گزار ہیں ان کے سامنے اطاعت کا عمل وہ مزین ہے، وہ ان کے دل کو لبھاتا ہے، ان کے دل کے لیے، ان کی روح کے لیے وہ زیب و زینت کا باعث ہے، اس میں انہیں فرحت محسوس ہوتی ہے۔ اور جو کافر ہیں تو ان کو کفر کا عمل لبھاتا ہے، ان کو کفری عمل اچھا لگتا ہے، کیونکہ وہ شیطان ان کے سامنے مزین کر دیتا ہے ان کا کفر، ان کی شیطنت، ان کا شرک، اللہ کی نافرمانی، دنیا کی محبت، دنیا کے اغراض و مقاصد، مفادات، یہ شیطان ان کے سامنے مزین کر دیتا ہے، اور وہ اسی کو ہی حقیقت سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے آگے فرمایا ثم الى ربهم مرجعهم فینبئهم بما كانوا يعملون، فرمایا جو بھی ہے، جس جماعت کا، جس گروہ کا جیسا بھی عمل ہے، تو ان سب کو ثم الى ربهم اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ چاہے دنیا میں جس کا کوئی بھی مذہب ہے، کوئی بھی عقیدہ ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے یا بتوں کی عبادت کرتا ہے یا کسی اور کی عبادت کرتا ہے، جس کو بھی پوچھتا ہے، فرمایا جس کا جیسا بھی عمل ہے ان سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو وہ کرتے رہے وہ رب ان سے آگاہ فرما دے گا، تو اللہ تعالیٰ انہیں اس کی خبر دے دے گا۔ اس کے بعد سورۃ الانعام آیت نمبر 109،
109 اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقْسَمُوا اور وہ قسم کھاتے ہیں باللہ اللہ کی جہدا تقیدی ایمانہم اپنی قسمیں کھانا اور وہ بڑے تقیدی حلف کے ساتھ اللہ کی قسم کرتے ہیں لئن اگر جاءت آئی ہم ان کے پاس آیت کوئی نشانی کہ اگر ان کے پاس کوئی کھلی نشانی آ جائے لَيُؤْمِنُنَّ تو وہ ضرور ایمان لائیں گے بیا اس پر فرمایا وہ بڑے تقیدی حلف کے ساتھ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے فرمایا قل آپ فرما دیں انما الآیات بے شک نشانیاں عند اللہ اللہ کے پاس ہیں نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں وما یشعرکم وما اور کیا یشعرکم تمہیں خبر ہے اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر ہے انہا بے شک وہ اذا جب جاءت آئی کہ جب وہ نشانی آ جائے گی لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے اب یہاں اللہ تعالی نے کافروں کا مشرکوں کا منکروں کا ان کی ایک اور ہیلا بازی کا ذکر کیا ہے ایک اور ہیلے بہانے کا اس بارے میں ایک روایت ہے امام طبری نے روایت کی ہے محمد بن کعب قرظی بیان کرتے ہیں کہ قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ خبر دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی کی عصا تھا جب وہ پتھر پر مارتے تو وہاں سے 12 پتھر پر مارا تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور آپ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اور آپ ہمیں یہ بھی خبر دیتے ہیں کہ سمود کہ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کے پاس پہاڑ سے اونٹنی کو نکال دیا تھا تو آپ بھی ہمارے سامنے کوئی معجزہ پیش کریں آپ بھی ہمارے سامنے کوئی معجزہ لے آئیں کوئی واضح نشانی ہمارے سامنے لے آئیں ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو پھر ہم آپ کی تصدیق کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو میں تمہیں کون سا معجزہ دکھاؤں تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے یہ جو صفا پہاڑ ہے پہاڑی آپ اسے سونے کا بنا دیں آپ اسے سونے کا بنا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے ایسا کر دیا تو کیا تم میری تصدیق کرو گے انہوں نے کہا ہاں باہدا ہم آپ اگر آپ نے ایسا کر دیا تو ہم آپ کی اتباع کریں گے ہم آپ کے ضرور پیچھے چلیں گے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو صبح کو یہ پہاڑ سونے کا ہو جائے گا صبح کو یہ پہاڑ سونے کا ہو جائے گا اور اگر یہ معجزہ پیش کر دیا گیا ان کی آنکھوں کے سامنے اس کے باوجود یہ ایمان نہ لیں تو ان پر عذاب آ جائے گا پھر یہ ملیا میٹ کر دیے جائیں گے اور اگر آپ چاہیں تو ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں حتیٰ کہ ان میں سے توبہ کرنے والے کی توبہ قبول ہو جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ان میں سے جو توبہ کرنے والے ہیں تو ان کی توبہ قبول کر لی جائے تب اللہ تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل کی یعنی وہ کوئی نشانی اپنی آنکھوں کے سامنے ظاہراً دیکھنے کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا اگر وہ قسم بھی کھاتے ہیں تقیداً حلف بھی اٹھاتے ہیں کہ وہ ضرور ایمان لے آئیں گے کوئی نشانی تو فرمایا کہ وہ نشانیاں اللہ کے پاس ہے معجزات یہ جو ظاہر ہوتے ہیں ساری قوم کے سامنے تو اللہ کے پاس ہیں اور تمہیں کیا خبر اور آگے فرما دے وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون تمہیں کیا خبر کہ جب وہ نشانی ان کے پاس آ بھی گئی تب بھی ایمان نہیں لائیں گے یعنی جس طرح پچھلی قوموں پر عذاب آیا انہوں نے بظاہر اپنی آنکھوں سے معجزہ اترتے ہوئے دیکھ لیا نشانی ظاہر ہوتے ہوئے دیکھ لی لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے
تو پھر وہ قوم تباہ ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، اونٹنی کا معجزہ دے دیا گیا، ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ شق ہوا، وہاں سے اونٹنی برآمد ہو گئی، لیکن بعد میں وہ اسی معجزے کے منکر ہو گئے، اور انہوں نے اونٹنی کی پونچھیں کاٹ ڈالی، اس کو قتل کر دیا، تو وہ عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو معجزہ آیا تھا، خان کا دسترخوان جو اترا تھا، تو وہ بھی بعد میں بنی اسرائیل اس سے پھر گئے۔ اس طرح اور قوموں کا بھی یہی حال ہوا۔ جب ساری قوم کے سامنے ایک معجزہ اللہ کی قدرت ظاہر ہو جاتی ہے، پھر وہ قوم ایمان نہیں لاتی، تو پھر اس قوم کی گرفت ہو جاتی ہے۔ تو فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی دونوں آپشن رکھی کہ یہ اگر ایمان لے آئیں گے تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر عذاب آ جائے گا، پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا، کیونکہ پھر یہ اجتماعی طور پر معجزے کے منکر ہو جائیں گے، تو پھر اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ جائیں گے، پکڑ ہوگی۔ تو آپ یہاں ان کے لیے یہ آپشن قبول کر لیں یا ان کی توبہ قبول کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آنے والے دور میں آپ کی تبلیغ سے، آپ کی محنت سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا، یہ ان میں سے خود بھی بعض لوگ توبہ کر لیں گے اور آنے والی نسلیں بھی توبہ کر لیں گی۔ تو پھر وہی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ رسالت سے 8 ہجری تک فتح مکہ میں سارے اہل مکہ مسلمان ہو گئے، اور بعد میں آنے والے سالوں میں سارے عرب معاشرے میں اسلام پھیل گیا اور کفر کو شکست ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کے سامنے اگر معجزہ ظاہر بھی ہو گیا تو تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں کفر پختہ ہو گیا، شرک پختہ ہو گیا ہے، بتوں کی بت پرستی انہوں نے اس کو جگہ دے دیا، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے۔ یہ اسی کو بہتر سمجھتے ہیں، یہ اسی کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرما لیا۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 110، 7ویں پارے کی آخری آیت مبارکہ۔ اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَنُقَلِّبُ، اور ہم پھیر دیں گے، قلب یقلب پھیرنا، وَنُقَلِّبُ اور ہم پھیر دیں گے، أَفْئِدَتَهُمْ افئدہ کا دل، ہم ان کے، اور ہم ان کے دلوں کو پھیر دیں گے، وَأَبْصَارَهُمْ اور ان کی آنکھوں کو، کما جس طرح لم نہیں یؤمنو وہ ایمان لائیں گے بھی اس نبی پر۔ فرمایا ہم ان کے دلوں کو، ان کی آنکھوں کو، ان کی بدنیت کے باعث قبول حق سے اسی طرح پھیر دیں گے جس طرح وہ اس نبی پر پہلے ایمان نہیں لائے تھے، لم یؤمنو نہیں ایمان لائے تھے بھی اس پر اول مرۃ پہلی بار، یعنی جس طرح یہ پہلی بار نبی پر ایمان نہیں لائے تھے، تو اسی طرح ان کی ہٹ گرمی کی وجہ سے، بدنیتی کی وجہ سے ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو قبول حق سے پھیر دیں گے، تو وہ نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنَذَرُهُمْ اور ہم چھوڑ دیں گے ہم انہیں، فی طغیانہم فی میں طغیانہم ان کی سرکشی میں، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیں گے، یعمہون تاکہ وہ بھٹکتے پھریں، یہاں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا جس طرح پچھلی آیت میں بیان فرما دیا کہ ان کے سامنے بظاہر معجزہ ظاہر بھی ہو گیا تو تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کو بھی ساتھ جوڑ دیا، اپنے اختیار کو قدرت کو ساتھ جوڑ دیا، فرمایا کہ یہ اپنے کفر پر گمنڈ کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی پر گمنڈ کرتے ہوئے کہیں یہ نہ سمجھے کہ ہم نے معاذ اللہ کوئی اللہ کا حسارہ کر دیا ہے، کوئی اللہ کو دھوکہ دے دیا ہے، یا
کوئی ہم نے اللہ کو جھٹلا دیا ہے؟ فرمایا نہیں. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے، تعصبات کی وجہ سے، بدنیتی کی وجہ سے ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے. ہم پھیرتے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو، ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو ہم پھیرتے ہیں. یہ گمانڈ میں نہیں آئے کہ کہیں ہمارے اندر یہ طاقت اور پاور آ گئی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جب چاہے دین کی طرف آ جائیں اور جب چاہے دین قبول کر لیں اور جب چاہے بتوں کی طرف چلے جائیں، بت پرستی کی طرف. فرمایا ایسی بات نہیں ہے، ہم ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو پھیر رہے ہیں. کما لم یؤمن بی اول مرۃ، اسی طرح جس طرح وہ پہلے ہی اس نبی پر ایمان نہیں لائے تھے. فرمایا جس طرح شروع سے ہی یہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے بڑے بڑے معجزات دیکھے، کمر کا شاق ہونا دیکھا، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا دیکھا، کھارے پانی کو میٹھا ہوتے ہوئے دیکھا، کنکریوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، درختوں کو اپنی جڑوں سے کٹتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے دیکھا. یہ ساری نشانیاں انہوں نے دیکھ لی، معجزات بھی دیکھ لیے. پھر سب سے بڑھ کر قیامت تک قائم رہنے والا معجزہ قرآن وہ بھی دیکھ چکے، اور اللہ تعالی نے اس معجزے کے بارے میں انہیں چیلنج بھی کر دیا کہ اس قرآن کی مثل کوئی لے آؤ یا 10 صورتیں کوئی اس جیسی بنا کر لے آؤ یا اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ. تو قرآن میں اللہ تعالی نے اس کلام کے حق ہونے کا انہیں چیلنج بھی کر دیا، یہ معجزہ بھی دکھا دیا. تو یہ سارے معجزات دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لائے، اللہ کی قدرت دیکھ کر بھی، نظارے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے. تو اللہ تعالی نے فرمایا حقیقت میں جو ایمان کی توفیق ہے، ہدایت کی توفیق ہے، دراصل ان کے کفر کے باعث، ان کی ہٹ درمی اور بدنیتی کے باعث وہ ہم نے سلب کر لیا ہے. وہ ہم ان کے دل پھیر دیتے ہیں ایمان سے، ہدایت سے، نور سے کفر کی طرف پھیر دیتے ہیں، جس طرح یہ پہلے ہی ایمان نہیں لائے تھے. پھر آگے فرمایا وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں وہ بھٹکتے پھریں. فرمایا اس سے ہمارا کچھ نہیں جاتا، نہ ان کے کفر کرنے سے ہماری طاقت، ہمارے اقتدار، ہماری سلطنت میں کوئی کمی آنی ہے، اور نہ ان کے ایمان لانے سے کوئی اضافہ ہونا ہے، اور نہ ہماری طاقت قدرت میں کوئی کمی یا اضافہ ہونا ہے. فرمایا اے حبیب وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں اپنی سرکشی میں. پھر بالآخر رب کی بارگاہ میں جانا ہے، رب کی بارگاہ میں جانا ہے. تو اسی نافرمانی میں اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں گے، تو تب اللہ کے حضور ان کی گرفت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کفر سے بچائے، شرک سے بچائے، ضلالت سے بچائے. اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اسلام کی حفاظت فرمائے، ہمارے اعضاء اور جوارح کی حفاظت فرمائے، اپنی پناہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا بے حد و حساب شکر ہے کہ آج الحمدللہ ہمارا 7واں پارہ مکمل ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کمال کو فہم نصیب فرمائے، ہمیں اس کا نور عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی اور آگے اس پیغام کو پھیلانے کی، نشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.